السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کل جو بھی نیکیاں آپ کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیے ان پہ کہ ان کے ثمرات آخرت میں اجر و ثواب کے پہاڑوں کے برابر تو ملیں گے ہی، اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکات دکھاتا ہے۔ نیکی اور گناہ میں یہی تو فرق ہے کہ نیکی کرنے میں مشقت تو ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مگر اس کے بعد وہ خوشی ملتی ہے، وہ برکت زندگی میں ملتی ہے جو گناہ کرنے پہ نہیں۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ایسے دیکھ لیں کہ مثلاً آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اپنے لیے، گناہ کی بات نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خوشی سے خریدی مگر کچھ دیر بعد وہ خوشی ختم ہو جاتی، لیکن آپ کسی لاچار کی، کسی بے بس کی، کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو فیلنگ اندر ہوتی ہے، جو سکون اندر اترتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ اپنے لیے چیز لیتے ہیں۔ تو گناہ کی قباحت تو اور بھی زیادہ نحوست لے کر آتی ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اپنی ضرورت کی چیز کوئی خریدنا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن سٹل جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کے جو ثمرات ہیں آپ کو یہاں دنیا میں بھی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ تسبیح کرتے ہیں، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو مشکل ہوتی ہوگی اٹھنے میں، آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں یا تسبیح کرنے میں، مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسی دل کو راحت ملتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کی مشقت ہے مگر اینڈلیس خوشی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت تک میں۔ اور گناہ میں تھوڑی دیر کی لذت ہے، جس وقت آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر کا، مثلا کوئی زبان کا چٹ کھا رہا ہے، کوئی آنکھوں کے مزے ہیں یا کوئی کانوں کا مزہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے، جس وقت تک آپ وہ چیز سن رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد دل میں وحشت، بے چینی، ڈپریشن اور اس کی نحوست کے جو اثرات ہیں وہ زندگی میں پھیل جاتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ فلاں منحوس، فلاں جگہ منحوس، یا فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو نحوست، یا فلاں آ گیا تھا تو اس کی نحوست ہے۔ نہیں، لوگوں کی نحوست نہیں ہوتی، اصل میں انسان کے اپنے جو گناہ ہیں وہ نحوست لے کر آتے ہیں۔ کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا کہ ان کی نحوست کی وجہ سے میری زندگی کے کام خراب ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے آپ بہت لائٹ فیل کر رہے ہیں، جیسے کوئی کندھوں سے بوجھ اتر گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ شوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کے نیکی کرے، چاہے اس کو تھوڑی مشکل اٹھانی پڑے، مگر نیکیاں کرتے چلی جائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد کے لوگ بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ابھی تک تو میں نے جو نیکی کیا تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو دیکھیں اپنی ڈوز بڑھا دیں۔ پھر آپ کے سر میں درد ہو کبھی تو آپ یہ نہیں کہتے پچھلی دفعہ ایک گولی کھائی تھی اثر نہیں ہوا تو اب تو کھانی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں، ٹرپل کر دیتے ہیں، 2-3 گولیاں کھاتے ہیں۔ اس طرح اگر ابھی تک
चैन और सुकून हासिल नहीं हुआ नेकी करने के बावजूद, तो नेकियों को बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दें, मगर याद रखिएगा बेलॉस होके करिएगा। वो जो अदले की बदले वाली नेकी होती है ना, उसका ना तो दुनिया में कोई फायदा है और ना आखिरत में, सिवाय दुनिया में इतना सा शायद फायदा मिल जाए कि आपको उसी का बदला मिल जाएगा, मगर रज़ाए इलाही नहीं मिलेगी, सुकून और चैन नहीं मिलेगा, बल्कि बेचैनियां आएंगी। यही इंतजार रहेगा अब इसकी तरफ से बदला कब मिलेगा। तो ये नहीं करना कि आज किसी के काम आऊं इसलिए ताकि कल को ये भी मेरे काम आए, आज इसके घर खाना भिजवाऊं ताकि कल को ये भी मुझे भिजवाए, आज सदका खैरात करूं ताकि ये कल को मेरे काम बेहतर तौर पे करे। तो ये तो खोट आ गया ना। आज आप किसी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि कल आपको इसी से बदला चाहिए, और फिर जब बदला नहीं मिलता तो इंसान बेचैन हो जाता है, इंसान को गुस्सा आने लगता है। तो ऐसी नेकी करने से बेचैनी ही आएगी, वो नेकी जो बेलॉस हो, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। फिर उसके बारे में देखिएगा कि जब आप सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ नजर लगा लेते हैं कि अल्लाह मुझे तुझसे चाहिए, मुझे किसी और से भी नहीं चाहिए, फिर आप देखिएगा यहां पे भी इसके असरात और आखिरत में तो जो फल मिलेगा वो मिलेगा ही। ये होती है खालिस नेकी, ये होती है खुलूस से की हुई नेकी, और इसकी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी तारीख में। और आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का नाम रखना चाहती हूँ जो एक बहुत बड़ी हदीस की किताब के मुसन्निफ हैं, मुस्नद बज़्ज़ार। ये अगर आपने नाम सुना हो, 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है ये उनकी हदीस की किताब। तो इसके लिखने वाले इमाम अबू बकर अल बज़्ज़ार 3री सदी हिजरी के इमाम थे। इनका वाकया आता है कि ये मक्का गए हुए थे ताकि वहां पे हदीस सीखें, हदीस लें रावियों से। कहते हैं एक दिन मैं बहुत सख्त भूख में था, खाने को कुछ भी नहीं था, बहुत तलाश किया, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मगर एक रेशमी पोटली मिल गई, जो मैंने जब उठाई और खोली तो देखा उसके अंदर एक बड़ा ही कीमती खूबसूरत मोतियों का हार था। इतना खूबसूरत हार कहते मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उसको जेब में डाल दिया और खाने की तलाश करने लगा। इस दौरान मैंने सुना एक बूढ़ा आदमी पुकार रहा था, ए लोगों, मेरा हार गुम हो गया, जो वो मुझे हार ला के देगा उसको 500 दीनार दूंगा। दीनार सोने का सिक्का होता था। तो बाजार कहने लगे, मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं भूख से मर रहा हूं, चलो कुछ खाने को ही मिल जाएगा। 500 दीनार! उस वक्त तालिबी इल्मी के दौर में लोग इसी तरह भूख और प्यास काटते थे, मुख्तलिफ जगहों पे सफर करके जाते थे हदीस की तलाश में। देखें कैसे सुभान अल्लाह, ये हदीस का शौक कितना था कि मक्का आए में हदीस सीखने के लिए, और पेट में कुछ नहीं। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि मेरे साथ चलो, और उसको पूछा कि निशानियां बताओ हार की, और जब उसने बताई तो वो वाकई उसी का हार था। अब कहते हैं मैंने जब उसको हार दिया और उसने 500 दिनार निकाले मुझे देने के लिए, तो मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने उससे कहा मुझे इसका सिला तुमसे नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो अब मैंने वादा किया था आपको, ये तो लेने होंगे क्योंकि आपने मुझे वो चीज लौटा दी है। कहते मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे आप मुझे इनाम दें, इसलिए कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी आपकी चीज आपको लौटा देना, और मैं इसका अजर सिर्फ अल्लाह से चाहता हूं। अब अंदाजा करें वो किस हालत में ये कह रहे हैं, जब भूख से खुद बेचैन है और कोई चीज अभी तक खाने को भी नहीं मिली। उस वक्त किसी के सामने ऐसी चीज आ जाए तो कौन इनकार करेगा। लेकिन कहते हैं कि बस मैं डट गया, मैंने कहा नहीं,
وہ اصرار کیے جا رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں بس اس کا اجر اللہ سے ہی لینا ہے۔ چلو وہ آدمی حج کرنے آیا ہوا تھا، واپس چلا گیا۔ ابو بکر بزار کچھ عرصہ تک مکہ میں رہے، حدیث سیکھتے رہے، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جدہ سے ایک بحری جہاز میں بیٹھے، راستے میں ایک طوفان آیا، سارا جہاز تباہ ہو گیا، اور یہ ایک لکڑی کے تختے پہ سہارا لیے ہوئے، پتہ نہیں مہینہ یا اس سے بھی کہتے ہیں زیادہ یا کم، کہتے ہیں میں سمندر میں اسی طرح چلتا رہا، بس یہ کچھ سمندر سے چیزیں لے کے کھا لیتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن وہ تختہ ایک جزیرے پہ آ لگا، اور میں نے یہ پہلا کام کیا کہ وہاں کی جو مسجد تھی وہاں گیا، نماز پڑھی، اور جب نماز میں قرآن پڑھا تو لوگوں نے قرآن سنا، وہ جمع ہو گئے، کہنے لگے ہمارا تو سارا گاؤں ان پڑھ ہے اور آپ قرآن پڑھنا جانتے، ہمیں بھی قرآن سکھا دیں۔ تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو، بچوں کو بلایا اور کہا کہ آج سے آپ ان کے قرآن کے استاد ہیں۔ ان کو لکھتے ہوئے دیکھا، کہا انہوں نے کہ ہمیں لکھنا بھی سکھائیں، کیونکہ ہمیں لکھنا بھی نہیں آتا۔ دن کے آخر تک ان کو جاب مل چکی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ یہیں رہیں، ہم یہیں آپ کی شادی کر دیں گے۔ تو انہوں نے بہت انکار کیا، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایک لڑکی موجود ہے، ایک یتیم لڑکی، آپ اسے شادی کر لیں، یہیں اپنا گھر بسا لیں۔ انہوں نے شادی کا انتظام کیا، اور یہ جب اس کو بیاہنے کے لیے گئے تو لڑکی کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ اس لڑکی نے وہی ہار پہنا ہوا تھا جو ان کو ملا تھا مکہ میں۔ ان کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا؟ لڑکی ناراض ہو گئی کہ یہ آدمی تو میرے مال کا لالچی لگتا ہے، مجھے دیکھنے بجائے اس نے تو ہار پہ نظریں رکھی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے دراصل اس ہار کے پیچھے قصہ ہے، اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کے جتنے لوگ وہاں تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سبحان اللہ کہنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے اس لڑکی کا باپ حج پہ گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا تو ایک دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ میں نے ایسا مسلمان کبھی نہیں دیکھا، مجھے اس سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ وہ 1 سال تک یہ دعا کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ سبحان اللہ، پھر ان کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور نیک سیرت بھی تھی، اس سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر وہ فوت ہو گئی اور وہ 2 بیٹے بھی فوت ہو گئے، تو ان کو وراثت میں وہی ہار ملا۔ انہوں نے پھر 1,00,000 دینار میں اس کو بیچا، اور اس کے بعد پھر ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے اپنی پھر یہ مسند بزار مکمل کی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو یہ ایک سچا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ لہٰذا جو نیکی آپ صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے سے بس اجر چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل، جسم اور پوری زندگی میں اس کے اثرات جھلکنے لگیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص تھی، اس میں وہ ایک کھوٹ تو نہیں تھا۔ اور آج کل تو نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنی نیکیوں میں ویرائٹی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں تیز آندھی کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی آندھی ہر چیز کو چھو جاتی ہے، اس طرح آپ رائٹ لیفٹ آگے پیچھے نیکی کریں، گھر والوں کے ساتھ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کریں، ہمسایوں کے ساتھ کریں، گھر والوں کو مسکرا کے پیش آئیں، بار بار سلام کیجئے، کسی کو ہیلپ چاہیے تو وہ دیں، ہمسائے دوست احباب ہیں، کسی کو کوئی کام ہے تو اس کو کام پورا کر دیجئے۔ اگر آپ کے والدین آپ کے قریب رہتے ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں جنت دیکھی، جو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ آواز سنی قرآن پڑھنے کی۔ میں نے کہا کون ہے جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اس طرح ہے، کیونکہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکی کیا کرتے تھے، اور وہ تو حدیث آپ کو پتہ ہی ہے کہ
اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. یعنی اگر باپ اولاد سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، اگر باپ اولاد سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. اللہ اکبر. یہ والدہ کا بھی کہتے ہیں درجہ ہے. اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تمہاری والدہ زندہ اس کے ساتھ جا کے نیک سلوک کرو. اس نے کہا وہ تو زندہ نہیں. فرمایا پھر خالہ جو ہے وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا جاؤ اس سے نیک سلوک کرو. تو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کوئی انسان نے گناہ ہو گیا ہو نا تو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر لیں. آپ کو پتا ہے سب سے بڑی نیکی کی مستحق تو والدہ ہیں. آپ دنیا جہان میں نیکیاں کرتے پھر رہے ہیں لیکن آپ نے والدہ کے ساتھ نیکی نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. ہم اس میں بھی عدلے سے بدلہ کرتے ہیں نا کہ پڑھا کر کے دیکھ لیا، یہ تو ہمیں کو پوچھتے ہی نہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرو. احسان عدلے کا بدلہ نہیں ہوتا. احسان کیا ہوتا ہے کہ جو کسی نے کیا اسے بڑھ کے کرنا. اور ہماری شکایتیں والدین سے ختم ہی نہیں ہوتی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا ویسے کر دیا. یاد رکھیے گا 3 لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ حدیث ہے. احسان جتانے والا، یعنی نیکی کر لیا تو اس کے بعد اس کے اوپر وہ احسان جتائے، ہم نے تمہارے ساتھ ایسے کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ اس فلانے وقت میں ایسے کیا. دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا شراب پینے والا. یہ 3 لوگ نہیں جائیں گے جنت میں. اللہ اکبر. تو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریے. وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریے، اور ورنہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریے. اس طرح کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو خالی نہ جانے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جو سب سے بہترین جو انسان ہے، جو سب سے بہترین بندہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ترین ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند، یعنی فائدہ پہنچانے والا. رائٹ اینڈ لیفٹ جس سے ملتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینے کی آپ کو فکر ہو جائے کہ میں اس کو کیسے کوئی خیر پہنچا دوں. بعض لوگوں میں اشارہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کس طرح اس کو کوئی اشارہ ہی پہنچے، کیسے اس کی جڑیں کاٹوں، کیسے لگائی بجائی کروں، کیسے اس کی باتیں لوگوں کو بتاؤں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر پہنچانے والے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، جدھر جاتے ہیں وہ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہونا لوگوں کے لیے نفع مند بن جائے. خیر کو چھپائیں نہیں، ہولڈ نہیں کریں، اس کے اوپر سام بن کے نہیں بیٹھ جائیں کہ کسی اور کو نہ کوئی خیر مل جائے، بلکہ اس کو پھیلائیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین اعمال ہے نا، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنے بھائیوں میں خوشیاں بانٹے. یعنی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی خوشی دے دے، یا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دے، یا اس کی بھوک مٹانے کا سامان کر دے. تو یہ فیوریٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ کام پسندیدہ ترین. آج کتنی بھوک ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ تک بھی وہ خبریں پہنچتی ہوں گی، کہاں کہاں بھوک سے لوگ کس حالات میں ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں. اسی طرح آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں، کوئی اچھی بات کہہ کے، کوئی اچھا مشورہ دے کے، کوئی ان کا دکھ سن کے، یا آپ کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اپنے بھائی کے ساتھ چلنا، کہ میں اس کا کوئی کام کر دوں، یہ میرے نزدیک اس بات سے بھی زیادہ محبوب ہے. دیکھیں آپ اس کام کا درجہ دیکھیں کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں، اس کا کوئی کام کرنے، کسی کی کوئی ضرورت ہے،
ہم تو کہتے ہیں لو ہم ہی رہ گئے ہیں جو کسی کا کام کرے، جائے کسی اور سے جا کے کرا لے، کسی اور کو کہہ دے، میں کیا کروں، اب میرے پاس کوئی فالتو ٹائم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کو کوئی کام کرا دوں، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں، ہمارا کتنا شوق ہو کہ ہم مسجد نبوی میں ہمیں اعتکاف مل جائے، تو فرمایا مسجد نبی میں 1 مہینے تک اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں جا کے کسی کا کام کرا دوں، کسی کی ضرورت ہے، کسی کا کوئی کام ہے پھنسا ہوا، اس کے ساتھ چلے گئے، اس کا کام ہو گیا۔ یہ سبحان اللہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اب ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے اوپر رنج ہو رہا ہے، لیکن ہمارا دین ایسا ہے کہ سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ آپ کی مجبوریاں، آپ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن آپ ایسے بہت سے کام کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا، حتیٰ کہ اس کو وہ کام کر دیا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اس دن یعنی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی مصیبت دور کر دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے کم کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ حال کے ساتھ آسانی کا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ اب دیکھیں نا کیا کہا گیا، دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت۔ تو آپ کی یہ نیکیاں صرف آخرت کی نہیں، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیں گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جتنی دیر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی مدد کتنی بڑی بات ہے، ہم تو کیا کسی کی مدد کریں گے، اس کو فالتو نہ سمجھا کریں، اس کو ٹائم ویسٹ نہ سمجھیں، اس کے اوپر ناک منہ نہ چڑھائیں۔ کبھی کبھی نیکی کر کے بھی اس کے بعد ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جب ہم اس کے بعد باتیں بناتے رہتے ہیں کہ مجھے کیا دیا، مجھے کال کر دی اس کام کے لیے، مجھے فالتو سمجھا ہوا ہے، کر بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد باتیں بھی بناتے ہیں۔ ہم اپنی کئی نیکیاں ایسے کر کے گنوا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کا کوئی کام آپ کے ذمے لگ جائے، کوئی آپ کو ہیلپ کے لیے اگر پکارے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اتنی بڑی نیکی کما لیں کہ اپنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی آسانی پیدا کر لیں۔ آخرت میں جہاں پہ بڑی مصیبت کا وقت ہوگا وہاں کی مصیبت کم کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی پردہ پوشی پا سکتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی آپ کو۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے بھلائی میں سفارش ہی کر دیں، آپ کو اتنا اجر مل جائے گا جتنا بھلائی کرنے والے کو۔ یعنی کسی کا کوئی کام ہے پھنسا ہوا، آپ کے فون کرنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے تو آپ کر دیں۔ ہم اس میں بھی ڈونٹ کیئر ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، خود ہی کرتا پھرے، حالانکہ ہمارا کچھ نہیں جاتا لیکن بس ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اب آپ کو کوئی بتاتا ہے مثلاً کہ فلاں جگہ پہ ضرورت ہے، فلاں جگہ اپنا حصہ ڈال لیں، فلاں کوئی کاز ہے، فلاں کوئی ایک جگہ ہے، یا آپ افطار پہ گئے یا مسجد میں گئے تو بیچ میں انٹرول میں آپ کو موقع ملتا ہے، وہاں آپ کوئی نیکی کی سفارش کر سکتے ہیں، تو نیکی کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں، آپ کو اس میں انٹرول میں ٹائم ملا، آپ اپنے ساتھ والی سے سوال کریں کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے نہیں یا تھوڑا بہت کچھ سمجھ آ رہا ہے، تو آپ کے لیے دعویٰ کا دروازہ کھل گیا، نیکی کو ملٹی پلائی کرنے کا موقع مل گیا۔ فوراً اس کو بتائیے کس طرح سے آپ قرآن سیکھ سکتی ہیں، کس طرح سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو
آپ دیکھیں کہ کتنے مواقع ہمارے لیے ہیں. اب آپ نے یہ بھلائی کا کام کیا، اس کا اتنا اجر ہے کہ وہ جتنا بھلائی کرتی رہے گی آگے، وہ اگر قرآن سیکھ لیتی ہے، اس کے گھر میں چینج آتا ہے، اس کی زندگی میں آتا ہے، ساری نیکیوں کا اجر آپ کو مل رہا. اور کیا چاہیے؟ تو اس طرح سے آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو نیکی کے مواقع تو بہت سے ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں نظر بھی آنے لگے، نیکیاں دکھائی دینے لگے. مواقع تو پڑے ہوئے ہیں مگر بعض دفعہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. تو نظر بعض دفعہ اس وقت آتے ہیں جب کوئی دوسرا کر لیتا ہے. لہذا نیکی کے ہر موقع کو جو بھی آپ کے سامنے آئے، ایک تو اسی وقت کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس چانس کو کھو نہ دیں. تو سوچتے نہیں رہ جانا، کر ڈالنا ہے. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کے مواقع مانگیے اور توفیق مانگیے کہ اللہ مجھ سے نیکیاں کرا لے. لیکن جتنی جس چیز کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اس طرح ہی ملے گی نا. آج کی جو دعا ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے. لیکن پہلی تو ہم نے جو بات کی والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور اسی طرح ہمارے اور سب سے قریبی رشتے کون سے ہوتے؟ آدمی کے لیے بیوی کا، اور اس طرح عورت کے لیے شوہر کا، اسی طرح اولاد کا رشتہ. تو یہ دعائیں سب کے لیے، والدین کے لیے چاہے وہ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے. آپ سلام پھیرنے سے پہلے یہ معمول بنا لیں کہ میں نے یہ دو دعائیں کرنی ہیں. ایک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرمانا جیسے انہوں نے، میں جب چھوٹی تھی اس وقت انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. دوسری دعا، جو لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے اسپاؤس سے کی وجہ سے، آپس میں نہیں بنتی یا کوئی ایسی آپس کے اندر کوئی پریشانی کی بات ہے، اپنے زوج سے یا اولاد کی طرف سے پریشان رہتے ہیں، تو یہ اتنی پیاری اور اتنی جامع دعا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے ازواج کو، یعنی آدمی ہے تو بیوی اور عورت ہے تو شوہر، کہ میرے شوہر کو اور میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جاب دے دے، یا بچے ہیں تو ان کے رشتے اچھے آ جائیں، یا پھر وہ ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے، یا پھر ان کا دین میں وہ کامل ہو جائیں، یا پھر ان سے دین کی خدمت لے لے، یا ان کو دین پہ چلا دے، یا کچھ بھی نہیں ہے. قرۃ اعین یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ایسی ساری چیزیں جس سے میرا سینہ ٹھنڈا رہے، میری آنکھیں ٹھنڈی رہے ان کو دیکھ کے، وہ سارے کام کر دے. اس میں سب کچھ ہی آ گیا. ظاہر ہے جب اولاد پھلے پھولے گی، دین میں بھی آگے ہوگی، نیک بھی ہوگی، صراط مستقیم پہ بھی چلے گی، اور ان کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے، دین بھی اچھا ہو جائے، آخرت کے لیے بھی اپنے کام کر رہے ہیں، تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی والدین کی. اور اگر کہیں پہ بھی پرابلم ہوگا، مثلا اولاد کی شادی شدہ زندگی میں پرابلم ہے، یا اولاد بگڑ گئی ہے، یا اولاد کے کوئی اور مسائل ہیں، تو آنکھیں تو ٹھنڈی نہیں ہوں گی. تو لہٰذا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہے نا، یہ اتنی جامع ہے کہ اس میں ساری زندگی کی باتیں آ گئی. اسی طرح شوہر کی طرف سے بھی کوئی بھی پرابلم چل رہی ہو گھروں میں، ناچاکی آپس کے اندر، یا شوہر کی کوئی عادتیں خراب ہیں، یا کچھ اور ستاتے ہیں کسی طرح، یا کوئی ان کو پرابلمز ہیں آگے ان کی جابز میں، تو اے اللہ ان کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سبحان اللہ. ہم اگر سوچیں بھی نا تو ہمیں کتنی ساری دعائیں مانگنی پڑیں، یہ صرف ایک بات کے لیے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ہمیں، ایسی بات، ایسی دعا سکھا دی قرآن کریم میں کہ جو ساری ان باتوں کو کور کر لیتی ہے جو ہم اپنی اولاد کے لیے اور اپنے شوہروں کے لیے چاہتے ہیں. اسی طرح اولاد کی زندگی بھی اس میں آ گئی، ان کی اور شوہر کی بھی، اور اسی طرح ان کی صحت بھی آ گئی اس کے اندر. ظاہر ہے کسی کی بھی ان میں سے بیماری دیکھ کے تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی.
تو وہ صحت مند بھی رہیں، پھلیں پھولیں بھی، زندگی کی بہاریں بھی دیکھیں، خوشحالیاں بھی ان کو ملیں، ان کا دین بھی اچھا ہو جائے، ان کی آخرت بھی اچھا، سب کچھ آ گیا اس میں کہ اسی سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہونی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور اللہ ہم سب کو ہی، ہمیں، مجھے بھی اور شوہر کو بھی، میرے اور میرے بچوں کو بھی، یا اللہ متقین کا امام بنا دینا، نیک لوگوں کا بھی امام، لیڈر. تو بہت ہی پیاری دعا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. اس میں اپنے والدین کے لیے بھی ایک دعا اور ایک اپنے سب سے قریبی رشتے اولاد اور شوہر کے لیے دعا آ گئی. آج کا جو ذکر ہے اس کے اندر بہت پیارا ذکر ہے. پہلے ہم نے الحمدللہ کے ساتھ کیا تھا، اب سبحان اللہ کے ساتھ ہے یہ وہی ذکر. سبحان اللہ عدد ما خلق. اور ہم اتنی دفعہ سبحان اللہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی گنتی کے برابر ہو، لیکن یہ جب ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں تو اتنی دفعہ ہماری سبحان اللہ ہو گئی. سبحان اللہ ملء ما خلق. اور اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ جو اس کی مخلوقات کو بھر دے. سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء. اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکی میں بیان کرتی ہوں جتنا تعداد ہے، گنتی ہے چیزوں کی جو آسمانوں میں اور زمین میں. سبحان اللہ عدد ما احصی کتاب. میں اتنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں چیزوں کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے. سبحان اللہ ملء ما احصی کتاب. اور اللہ کی اتنی تعریف کرتی ہیں جو اس کی کتاب نے، جو اس کی کتاب میں جو کچھ ہے اس کے بھراؤ کے برابر. سبحان اللہ عدد کل شیء. میں اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکی بیان کرتی ہوں، عدد یعنی گنتی کے برابر ہر چیز کے. سبحان اللہ ملء کل شیء. اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر. سبحان اللہ. بہت پیارا یہ ذکر ہے. اس کو جاری رکھیں اپنی زبانوں پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ ذکر کرنے کی اور یہ دعائیں کرنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.